الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے. یہ مہینہ مقابلے کا مہینہ ہے، لیکن کس چیز کے مقابلے کا مہینہ ہے؟ خیر کے بارے میں مقابلے کا مہینہ ہے. اچھے اعمال کے سلسلے میں آپس میں مقابلے کا مہینہ ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ ہے. اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے اور مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنے کا مہینہ ہے. قرآن کریم میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جائے. اللہ کو راضی کرنے والے کام میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جائے. اور ایک مومن کی یہ علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ان اعمال میں آپسی مقابلہ کرتے ہیں جو اعمال جنت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھا کرو، مقابلہ کیا کرو. ایک جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اس میدان میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ریس کرنے والوں کو ریس کرنا چاہیے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہا کہ جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ خیر کے کاموں میں ایک تو آگے بڑھا جائے، دوسرے جلدی کی جائے. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، شروع میں تو ایک جوش ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں وہ جذبات سرد پڑتے چلے جاتے ہیں، اعمال میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے. سال بھر جن چیزوں کے ہم عادی رہیں، سال بھر جن مشاغل میں زندگی گزرتی رہی، اب رمضان کے چند دنوں کے بعد پھر سال بھر کی عادتیں واپس آ جاتی ہے. پھر آدمی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر اعمال کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے، کم پڑتا چلا جاتا ہے. پھر آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، اب کریں گے، کل کریں گے. کچھ تو لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی کل کھاتے رہتے ہیں. ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ عبادت میں لگیں گے. ایسے کل 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 کرتے کرتے پورے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا سارعوا، جلدی کرو، کل پر مت ٹالو. ہمارا جو کل ہے وہ قیامت میں آ کر رکتا ہے. فَلْيَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن نے کہا کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو قرآن نے کل کس کو کہا؟ قرآن نے کل قیامت کے دن کو کہا، جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن اللہ کے دربار میں حاضری دی جائے گی، جس دن اللہ تعالی حساب کتاب لیں گے. اس دن کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اس دن کون سی چیز ہمیں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے میں معاون بن سکتی ہے؟ ان کام کی کرنے کی ہمیں دنیا میں کوشش کرنی چاہیے. تو یہ رمضان کا مہینہ
اسی لیے ہے کہ ان اعمال میں ہم آگے بڑھیں، ان اعمال میں مقابلہ کریں، اس کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. ایسا نہ ہو کہ سال بھر کی جو عادتیں ہیں وہ عادتیں رمضان پر غالب ہو، بلکہ رمضان میں ایک مہینہ ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم جو کوشش کرتے ہیں، ہم جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، ایک مہینے کی محنت، ایک مہینے کی کوشش، ایک مہینے کی لگن، ایک مہینے کی طرف سال بھر پر غالب آ سکے، ایسی کوشش کرنی چاہیے، ایسے جذبات سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اتنا رمضان کے مہینے میں اپنے اندر روحانی طاقت اور پور پیدا کرنا چاہیے کہ سال بھر کے لیے چیز ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے، ہمارے لیے رہبر بن سکے، ہمیں سال بھر ہمارے جذبات پر یہ چیز غالب آ سکے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ارادے کو بھی دل کے اندر بڑھانا چاہیے، اس جذبات کو بھی رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے. لیکن عام طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ تو جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ تو آگے بڑھتے ہیں، وہ نماز کی پہلے سے زیادہ پابندی کرتے ہیں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں، لوگوں کی مدد اور تعاون میں، اچھے کاموں میں، مسجدوں میں اور اچھے کاموں، اچھے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں. لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود محروم رہتے ہیں. حالانکہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بندہ رمضان میں ایسے اعمال کرے جس کی وجہ سے اللہ کی مغفرت کا وہ مستحق ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ملا، لیکن رمضان میں ایسے اعمال نہیں کر پایا جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف امرئ ادرک رمضان ولم یغفر له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی روایت ہے، کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو. بد دعا دی گئی. اور مشہور حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ لوگ آمین کہیے. اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ برباد ہو شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی ایسے اعمال وہ نہ کر پائے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت کی جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مشیت بھی یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ مغفرت والے اعمال میں گزارا جائے. اگر مغفرت والے اعمال میں ہمارا یہ مہینہ نہیں گزرے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سخت الفاظ اور جو سخت وعید سنائی گئی ہے اس کے مستحق ہو جائیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی محروم ہوتے ہیں؟ کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور رمضان کی برکت سے محروم ہوتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کی برائی کر رہے ہیں اور اس سے شاید کوئی مجلس خالی ہو، اچھے سے اچھا شخص بھی جب بات کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کی زبان سے ایسے الفاظ دوسروں کے بارے میں نکلتے ہیں جو سامنے والا اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے. ایسے الفاظ، اس کے بارے میں وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے. تو رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں ہے لیکن اعمال غیر شرعی کر رہا ہے آدمی تو وہ محروم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا، آدمی
خاص طور پر کاروبار کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو کاروبار کے سیزن کا موقع ہے، آدمی زیادہ کمانے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پر کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن روزہ رکھ کر جھوٹ بولے گا، روزہ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھائے گا تو وہ روزے کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کا جو اصل فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ثواب نہیں مل سکتا۔ ایسے ہی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری ایسے بھی عام مواقع میں بھی ضروری ہے۔ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھ کر بھی آدمی اگر والدین کی فرما برداری نہ کرے، ان کی بات نہ مانے، ان کی اطاعت نہ کرے تو پھر روزے کی برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں روکا گیا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی گالی دے، برا بلا کہے، کہ روزہ دار سے کہا گیا تو یہ کہے انی صائم، وہ جواب نہ دے بلکہ یہ کہے میں تو روزے سے ہوں اس لیے میں تو جواب نہیں دے سکتا آپ کا۔ تو روزہ رکھ کر آدمی گالی گلوچ کرے گا، روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑا کرے گا تو پھر وہ روزے کے فضائل سے، روزے کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے ہی آدمی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن دن بھر غفلت میں گزار دیتے، پورا دن غفلت میں گزرتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، کھیل کود کی چیزیں ہیں، کھیل کود میں مشغول رہتا ہے یا کھیل کود کو دیکھنے میں مشغول رہتا ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں ہیں اور آدمی اس کو غیر ضروری چیزوں کے دیکھنے میں گزارتا ہے، غیر شرعی چیزوں کے دیکھنے میں گزارتا ہے، کھیلوں میں گزارتا ہے، کھیلوں کے دیکھنے میں گزارتا ہے، تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ مبارک رات ہے، مبارک ایام ہے اور ہم بے فائدہ چیزوں میں اس کو گزارے، پھر رمضان کی برکتوں سے کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کا روزہ ماحول کے ڈر سے رکھتے ہیں، دل سے ان کو کوئی امنگ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے رمضان کے روزے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو ایک پابندی سمجھتے ہیں۔ دل سے کوئی ثواب کی امید نہیں ہوتی ہے، دل سے کوئی شوق اور رغبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ روزہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ماحول کے ڈر سے رکھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، غلط سمجھیں گے، صرف لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے لوگوں کے ڈر سے روزہ رکھتے ہیں، جن کے اندر کوئی امنگ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر روزہ بوجھ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے عبادت میں لذت نہیں ہوتی ہے، طاعت کا شوق نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید میں روزہ رکھیں گے، اللہ سے ثواب کی امید میں عبادت کریں گے، پھر اندر سے شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، تکلیف میں بھی راحت ہوگی، تکلیف میں بھی لذت ہوگی، مشقت میں بھی ایک طرح سے دل کو سکون ملے گا، روح کو سکون ملے گا، اور یہی اصل مقصد ہے۔ اگر یہ سکون مشقت میں ملے، یہ لذت عبادت میں ملے تو سمجھ لیجیے کہ کام ہو گیا، روزے کے مقاصد حاصل ہو گئے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندرونی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں، زبان کی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں، دل و دماغ کی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ مقاصد حاصل ہو گئے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو ہم اپنی مغفرت کے وسائل کا ذریعہ بنائیں، اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں، ایسے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں جو اللہ کے یہاں ہماری مغفرت کا سبب بن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ہماری مغفرت ہونے کے بجائے ہم محروم رہیں، اور محروم کیسے ہوتا ہے؟ چند مثالیں اس کی پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان کی قدر دانی کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔